بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی سٹوری نیم ہے نیا سبق۔ رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرتا نور بھرا رمضان اپنے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر امیر و غریب اپنی استطاعت و توفیق کے مطابق اس مہمان مہینے کو راضی کرنے میں لگا تھا۔ یہ دل کی خواہش تھی کہ یہ بابرکت مہمان ان سے خوش ہو کر رخصت ہو۔ نئے کلف زدہ لیڈیز کپڑوں کی تہہ لگاتے نہایت نفاست سے لگاتے ہوئے فریدہ نے ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی پر ڈالی اور وقت کا اندازہ کیا۔ انہیں کام جلد سے جلد نمٹا کر تراویح بھی ادا کرنے کی فکر تھی۔ کپڑے طے کر کے انہوں نے جوڑوں کی تعداد گنی، کل 6 جوڑے۔ اپنی تسلی کے لیے انہوں نے ایک بار پھر سے گنتی کرنا چاہی۔ قریب ہی دونوں بیٹیاں بیٹھی تھیں۔ بڑی والی نے ان کے چہرے کو بغور دیکھا، بٹن ٹانکنے کے بعد دانتوں سے دھاگا توڑا اور ہلکا سا مسکرائی۔ امی بے فکر رہیں، پورے 6 جوڑے ہیں۔ بیٹی کی بات پر ان کے چہرے پر اطمینان پھیلا۔ فریدہ پیشے کے لحاظ سے درزن تھیں، ایسی عمدہ سلائی کرتی تھیں کہ ریڈی میڈ کا گمان ہوتا تھا۔ یہ ہنر وہ اپنے میکے سے جہیز میں ساتھ لے کر آئی تھیں۔ شروع میں تو صرف شوق میں سلائی کڑھائی سیکھی تھی، مگر اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے بعد یہی شوق ان کا پیشہ بن کر مالی لحاظ سے ان کا مددگار بن جائے گا۔ وہ خود بھی اس فن میں طاق تھیں تو یہ فن انہوں نے تینوں بیٹیوں میں بھی منتقل کر دیا تھا۔ پورے 6 سوٹ اور یہ ان کا بل۔ سب سے چھوٹی والی کومل نے آخری جوڑے کی قمیض مکمل کر کے ان کی جانب بڑھائی اور مشین کے نیچے دبا بل بھی کسی امانت کی طرح ماں کو تھما دیا۔ امی ویسے بھی اب لیڈیز جوڑا اتنے میں سلتا نہیں جتنا کم آپ نے ریٹ رکھا ہوا ہے۔ کومل کو اس معاملے میں ہمیشہ اعتراض رہا تھا۔ اس کے مطابق جب کپڑے کی سلائی اور ڈیزائن فیشن کے مطابق ہوتے ہیں تو پھر ان کا معاوضہ بھی تو محنت کے مطابق لینا چاہیے تھا۔ وہ ہر مہینے 2 مہینے بعد ماں کی توجہ اس اہم نکتے کی طرف دلاتی ضرور تھی۔ ہاں بڑھا لیں گے، مگر اس مہینے میں نہیں۔ عید قریب ہوتی ہے، ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ عید پر نیا جوڑا ہی پہنے۔ مجھ سے ان پروفیشنل درزیوں والے ہتھ کنڈے نہیں ہوتے کہ رمضان میں قیمتیں بڑھا دیں اور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں کہ ایک سوٹ کی قیمت 2 کے برابر ہے۔ سلائی دان میں دھاگے، سوئیاں اور کینچیاں سلیقے سے رکھتی فریدہ نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ اس اظہار کے پیچھے ایک مقصد بھی پنہاں تھا کہ یہ ایمانداری بیٹیوں کے اندر بھی منتقل ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے امی، مگر کومل اپنی بے چینی چھپا۔ اسے ماں کی بات سے اختلاف نہیں تھا، مگر صرف اس بات پر اعتراض تھا کہ زیادہ محنت بھی تو ان تہواروں پر گاہک کرواتے ہیں، تو پھر اگر اپنی محنت کے مطابق تھوڑا کچھ ہم بھی کما لیں گے تو کون سا برا ہے۔ دل کی بات دل ہی میں رہ گئی کہ فون کی بیل گنگنائی۔ امی، زبیدہ آنٹی کا فون ہے۔ کپڑوں کو استری کرتی اب کہ فریدہ کی دوسری بیٹی ہما گویا ہوئی۔ بجنے دو، کوئی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نام سنتے ہی کومل جھٹ سے بولی اور ماں کے آگے پڑی سلائی کی چیزیں اٹھا کر سلیقے سے ان کی جگہ پر رکھنے لگی۔ گو کہ زبیدہ کے نام پر فریدہ سمیت سب کو حیرت ہوئی تھی، مگر کومل کا اطمینان قابل دید تھا۔ زبیدہ فریدہ کی دور پار کی رشتہ دار تھیں، انتہائی کنجوس اور مطلب پرست عورت تھیں، جو پرانے محلے میں ان سے 1-2 گھر چھوڑ کر رہتی تھیں۔ پہلے تو بہت ملنا ملانا تھا۔ وہ اپنی پوری فیملی کے کپڑے فریدہ سے سلواتی تھیں اور وہ بھی بہت زیادہ رعایت کے ساتھ، یعنی بالکل مفت۔ گھر کے بچوں کے کپڑے اکثر ہی سلواتی اور پیسوں کے معاملے میں ڈنڈی مار جاتیں، جس پر فریدہ کی بیٹیاں تو بہت کھولتیں، مگر وہ صبر کر کے درگزر سے کام لیتیں۔ محلہ چھوڑے انہیں 1 سال ہو چکا تھا۔ اس دوران زبیدہ کا ایک بھی فون نہ آیا اور نہ ہی کوئی خیر خیریت پوچھی۔ بالآخر جوڑوں کی سلائی کے پیسے بھی وہ کھا گئی تھی، جس کے سلسلے میں یقین دہانی کروائی تھی کہ اب کی بار ضرور پیسے دوں گی، بس کام ذرا جلدی کر دو۔ کام ہونے پر کسی کے ہاتھ کپڑے تو منگوا لیے، مگر پیسوں کا خیال نہ آیا۔ کومل کو تو سخت غصہ تھا۔ اس نے کئی بار انہیں فون کیا اور سلائی کے پیسے مانگے، مگر زبیدہ یا تو فون ہی نہ اٹھاتی، اگر بات ہو جاتی تو کئی بہانے تیار ہوتے۔ ارے ہاں بھائی، آؤں گی سلائی کے پیسے دینے، میں کون سا بھاگی جا رہی ہوں،
बस ज़रा जोड़ों के दर्द से निजात मिले तो फिर चक्कर लगाती हूँ। तुम लोगों ने भी तो घर खुदा के पिछवाड़े में ले लिया है। सोचते सोचते ही बंदे की हिम्मत टूट जाती है। जुबैदा की नज़ाकतों पर कोमल को सख्त गुस्सा आया था। बाद में अपनी खोलन का इजहार किया। तौबा है, बहाने देखो ज़रा पैसे ना देने के। गाड़ी उनके पास है, कौन सा बसों पे धक्के खाते आना है जो जोड़ों का दर्द हायल हो रहा है। हद होती है बेहिसी की। अम्मी आइंदा उनका एक सूट भी नहीं सी के देना। कोमल अक्सर ऐसे सख्त मंसूबे बनाकर माँ को उनकी फितरत के खिलाफ चलाने की कोशिश करती थी, मगर फरीदा नरम दिल और सादा फितरत की मिलनसार खातून जो हर एक के साथ बना कर रखने की कायल थीं। कता रहमी तो उनके मिजाज का कभी हिस्सा नहीं रही थी। मामूली बातों को दिल में रखकर ताल्लुकात ख़त्म करना उन्हें हरगिज़ पसंद नहीं था। सो वो खुद भी अमल करती थीं और बेटियों को भी तलकीन करती थीं। अरे क्यों नहीं उठाना, इतने अरसे बाद वो फ़ोन कर रही हैं, खुदा न खास्ता कोई मसला परेशानी ना हो। फरीदा को निदा की ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगी तो नागवारी चेहरे से छलकने लगी। अम्मी, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मतलबी और ख़ुद गर्ज़ रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखने की। ज़रूर कोई ना कोई गर्ज़ होगी। जो पिछले एक हफ़्ते से फ़ोन जोश में बोलते बोलते कोमल के मुंह से पूरी बात सच्चाई के साथ निकली तो खुद को रोकते हुए अपनी ही ज़ुबान दांतों तले दबाई। बाकी बहनों की बेख्तियार हंसी निकल गई। वो काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रही थीं और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। फरीदा ने कदरे नाराज़ तासुरात चेहरे पर सजाए बेटियों को घूरा तो सबकी बतीसी अंदर चली गई। हाँ, पिछले हफ्ते से कर रही हैं। मेरी एक बार बात भी हुई थी, अब्बू का पूछ रही थी और कह रही थी कि भाई साहब की खैरियत पूछने के लिए आना चाहती हैं। फरीदा के शौहर का कुछ अरसे पहले रोड एक्सीडेंट हो गया था। टांग की हड्डी टूट गई थी। वो एक अच्छी फर्म में मुलाजिम थे। उनके मालकान ने उनके इलाज का खर्चा भी उठा लिया था, मगर इस नागहानी मुसीबत की वजह से फरीदा के घर में मुआशी तंगी आ गई थी। इस तंगी को दूर करने के लिए उन्होंने फिर से सिलाई शुरू कर दी थी। जितना अरसा सदीक साहब बीमार रहे, घर सिलाई के पैसों से ही चलता रहा। फरीदा ने इन मुश्किल हालात में अपने रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, मगर किसी ने तो साफ इनकार कर दिया और किसी ने इतनी मदद की कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मुश्किल वक्त इंसान को बता देता है कि किसका साथ ठंडी छाँव है और किसका तपती धूप। अभी ये बहसो तकरार जारी थी कि दोबारा से वही नंबर बज उठा तो कोमल ने कॉल काट दी, यानी वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि इन मोहतरमा का दाखिला घर में ममनू है। कोमल, कितनी गलत बात है, दो मुझे फ़ोन। फरीदा ने हाथ बढ़ाते हुए कोमल को घूरा। वो जैसी भी हैं, जो भी करती हैं, ये उनका ज़र्फ़ है और मेरा ज़र्फ़ गवारा नहीं करता कि कोई ख़ुद से रब्ता करे और मैं उसकी बात तक ना सुनूं। इंसान के 100 मसले हो सकते हैं, क्या आप बंदा दिल में बात रख कर मौका का इंतज़ार करे बदला लेने के लिए। फरीदा ने सारी ज़िंदगी इन्हीं असूलों के तहत गुजारी थी। वो ज़माने के बदलते रंग ढंग देख कर भी अपनी सोच में ज़रा बराबर भी बदलाव लाने की कायल ना थी। और बेटियों का ये ख्याल था कि अगर इंसान किसी का नुकसान नहीं करता तो अपना भी मत करवाए, अगर किसी के साथ ज़्यादती ना करे तो अपने साथ भी ज़्यादती ना होने दे। मगर फरीदा पुराने ख़यालात की थीं। वो अपने ख़यालात को असूल ज़िंदगी बनाए सीने से लगाए हुए थीं। फरीदा ने फ़ोन पकड़ा और ज़ुबैदा का नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ ज़ुबैदा भी भरी बैठी थीं। कॉल मुनक़ता करने पर उनका मुंह फूला हुआ था। 2-4 गिले शिकवे किए, जिसमें अव्वल नंबर पर यह शिकवा था कि फरीदा, तुमने मोहल्ला क्या बदला, अपने रिश्तेदारों को ही भुला बैठी और एक हम हैं, सभी को याद। मैं फ़ोन करूं तो भी तुम्हारी बच्चियां राब्ता नहीं होने देती। सच्ची से बड़ा दुख है मुझे। ज़ुबैदा खाला की आवाज़ शिद्दत गम से भर आई और साथ ही उन्होंने मज़लूम बनते हुए फरीदा की बेटियों की शिकायत भी लगाई। फरीदा तो घबरा सी गईं। अरे नहीं ज़ुबैदा आपा, बस मसाइल में ही कुछ इस तरह से घिरे। फरीदा दुख भरे अंदाज में कहते हुए अपना गम बताने ही लगी थी कि ज़ुबैदा ने गोया मुंह पर हाथ रखकर चुप ही करवाया। अरे बहन, गम तो सबके साथ चिमटे हैं, भला यूं भी कोई एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ता है। और फिर 1 घंटे की तवील कॉल में ज़ुबैदा ने अपने गमों की वो फहरिस्त सुना डाली। साथ ही साथ ये भी तंज कर दिया कि तुम्हें तो अपनों का कभी ख्याल भी आया नहीं, और मुद्दा ये है कि सदीक भाई की खैरियत मालूम करने के लिए आना चाह रहे हैं। फरीदा ये भी न कह सकी कि जब हमें अपनों की ज़रूरत थी इस वक्त तो किसी ने झांका भी ना था, और अब
مگر ہمیشہ کی مروت کی ماری فریدہ نے یہ بھی نہ کہا۔ فریدہ کا خیال تھا کہ شاید دوپہر یا پھر صبح کے کسی وقت ہی آئیں گے، مگر زبیدہ نے کہا، لو بھلا بتاؤ۔ یہ بھی خوب کہی فریدہ، رمضان میں بندہ افطاری کے وقت ہی آتا ہے، بلکہ تمہیں تو خود مجھے اصرار کر کے افطاری پر بلانا چاہیے تھا۔ بھائی کوئی بات ہوگی، دکھ سکھ ہوں گے، اور خون کے رشتے کس لیے ہوتے ہیں؟ مجھے دیکھو خود ہی افطار کا کہہ رہی ہوں۔ بہت بدل گئی ہو فریدہ تم، لگتا ہے بچیوں نے پڑھ لکھ کر خوب تمہیں پٹیاں پڑھائی ہیں۔ زبیدہ نے طنزیہ کہا اور فون بند کرتے یہ بھی فائنل کر دیا کہ صبح بازار جانا ہے، میں واپسی پر تمہاری طرف آؤں گی اور ساتھ میں میری بیٹیاں بھی ہوں گی، تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، کل سارا دن تمہاری طرف ہی گزاریں گے، مجھے لگتا ہے رات کا کھانا بھی تمہاری طرف ہی ہوگا۔ ہا 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 ہا۔ یوں کہ افطاری کے ساتھ ڈنر بھی ڈن ہوا تھا۔ صدیق صاحب کے خیال میں تو افطاری کا بہت تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے اور کسی تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تینوں بیٹیاں بھی باپ کی ہم خیال تھیں، مگر فریدہ کو اس سے اختلاف تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مہمان گھر آئیں اور ان سے اچھے طریقے سے ملا بھی نہ جائے، اچھی طرح افطار بھی نہ کروایا جائے؟ اب کیا پانی اور کھجوریں رکھ دوں ان کے آگے؟ انہوں نے منع کرنے کے باوجود بھی اپنی سلائی کی آمدنی سے کچھ رقم نکال کر افطاری کا سامان منگوایا تھا۔ صدیق صاحب اس بات پر خاصے خفا ہوئے تھے، مگر فریدہ اپنی دھن میں مگن تھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق بہت اعلیٰ نہیں پھر بھی اہتمام کر لیا تھا۔ مگر زبیدہ خالہ کے ساتھ آئی تینوں بیٹیاں، ان کے شوہر، 2 بیٹے اور 3 عدد نواسے نواسیوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ظہر کے بعد ہی زبیدہ خالہ نے فریدہ کے گھر لشکر سمیت پڑاؤ ڈال دیا۔ بھائی بڑے دنوں بعد تو اپنے اپنوں سے ملے ہیں۔ یہ زبیدہ کا تقیہ کلام تھا جو وقتاً فوقتاً جاری تھا۔ ساتھ میں سستا سا پھل بھی لے کر آئی تھیں۔ کیلے ایسے گلے سڑے کہ زیادہ تر تو پھینکنا پڑتے، آم بھی ایسے جیسے گھر سے اٹھا لائی تھیں۔ پھل کومل کو مسکراتے ہوئے پکڑائے اور ساتھ ہی فرمان بھی جاری کیا تھا، کومل اس کی فروٹ چاٹ بنا لینا، افطاری میں بڑی بھلی لگتی ہے، اور اگر املی کی چٹنی بھی ملا کر بناؤ تو سواد تو کمال کا ہو جاتا ہے۔ زبیدہ خالہ نے ہنستے ہوئے فروٹ چاٹ کی ریسیپی بھی بتا ڈالی۔ ایک تو پھلوں کی صحت دیکھ کر کومل کی جان جلی، اور پھر اس فرمائشی پروگرام نے تو دماغ کو بم کا گولہ بنا دیا جو بس پھٹنے کے قریب تھا۔ فریدہ نے ظہر کے بعد سے ہی بیٹیوں کو اہتمام کے لیے کچن میں گھسا دیا تھا۔ دوپہر کو گھنٹہ بھر کے لیے بیچاریاں کیلولہ بھی کر نہ پائیں۔ روزے میں افطاری کی تیاری اور گرمی نے انہیں سخت نڈھال کر دیا تھا۔ کومل نے کھا جانے والی نگاہ مہمانوں پر ڈالی جو خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور دوسری نظر ان پھلوں پر ڈالی۔ اب ظاہر ہے روزے کی حالت میں وہ پھل تو سچ مچ کھا نہیں سکتی تھی، اس لیے نظر ڈالنے پر ہی اکتفا کیا۔ پھلوں کی حالت بھی اتنی پتلی کہ ہاتھ پیر چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہونے کے قریب تھے، اور پھر اس سے خوش رنگ سی چاٹ بنانا بھی جوئے شیر لانے کے برابر تھا۔ کنجوس لوگ کچھ لائے بھی تو کتنی بے دلی سے، اس نے کلستے ہوئے سوچا۔ زبیدہ خالہ کے ساتھ آئے ہر فرد نے اپنی مرضی کا مورچہ سنبھال لیا۔ کوئی ریموٹ پکڑ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا تو کوئی گپ شپ لگانے، افطاری کا اہتمام چیک کرنے، مستقل ہی کچن میں دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ بچوں نے تو وہ دھما چوکڑی مچائی کہ کومل اور ہما کا چیخ چیخ کر گلا خشک ہو گیا۔ بچے تھے کہ شیطان کے چیلے، خود تو شیطان زنجیروں میں جکڑا گیا تھا اور اپنی فوج کو ڈیوٹی پر بٹھا گیا تھا۔ ایک منٹ کے لیے بھی وہ چین سے نہ بیٹھ رہے تھے اور نہ ہی انہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ زبیدہ خالہ البتہ اپنے نونہالوں کو دیکھ کر مسکراتی اور فرماتی، بھائی بچے ہیں، کھیلنے دو۔ زبیدہ خالہ کے شوہر صدیق صاحب کی عیادت کرنے کمرے میں آئے، 1-2 باتیں کیں اور ایئر کولر کے ٹھنڈے جھونکوں کی تاب نہ لا سکے تو وہیں اس کے قریب ہی ڈھیر ہو گئے۔ مدہوشی کا یہ عالم تھا کہ جیسے ننگے پیر تپتی ریت پر چلتے ہوئے صحرا سے یہاں روزہ افطار کرنے آئے ہیں۔ لو جی، مریض کی عیادت کا عمل تو کامیابی سے مکمل ہوا۔ ان کے خراٹوں سے نکلتی مختلف دھنوں نے البتہ دوپہر میں مریض کا آرام ضرور غارت کر دیا تھا۔ رہ گئی زبیدہ خالہ تو انہوں نے نہ جانے کون سے قبل از مسیح کے قصے چھیڑ دیے تھے کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور فریدہ مسکرا کر تحمل سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ توبہ ہے، روزے میں بھی باتونی پن کا یہ عالم ہے، ان کی زبان خشک نہیں ہو رہی۔ سالن کی دیگچی میں چمچ چلاتے ہوئے سب سے بڑی صبا نے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کیا تو تبصرہ کیے بنا نہ رہ پائی۔ افطاری کے ساتھ ساتھ
افطاری کے ساتھ ساتھ کھانے کی بھی تیاری ہو رہی تھی۔ صدیق صاحب نے خفگی کا اظہار کیا تھا۔ فریدہ، کھانے کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ افطاری بھی اچھی خاصی ہے، کھانا کھانے کی ہمت کہاں رہتی ہے؟ جانتی بھی ہو گوشت کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ صدیق صاحب، پورا کر دوں گی آپ کے پیسوں کا حساب۔ سلائی کے پیسے آنے پر 1 کلو گوشت منگوایا ہے۔ آپ نے تو عورتوں کی طرح باتیں ہی سنانی شروع کر دیں۔ اب ان لوگوں نے منہ سے کھانے کا بھی کہا تھا، کیا منع کر دیتی؟ اب آپ لوگ مزید اعتراض کر کے خامخواہ افطاری کا اجر نہ ضائع کریں۔ گوشت دھوتی فریدہ نے اپنا فلسفہ جھاڑا تو صدیق صاحب خاموش ہو گئے۔ کومل، زبیدہ خالہ نے اسے پکارا تو وہ آئی۔ ارے بیٹا، ذرا ایک گلاس ٹھنڈا پانی تو پلا دے، حلق خشک ہو رہا ہے۔ انہوں نے سرگوشی کی تو کومل سمیت فریدہ بھی حیرت سے انہیں تکنے لگیں۔ اوہ، تو اس نان اسٹاپ بولنے کے پیچھے یہ راز تھا کہ خالہ صاحبہ کا روزہ ہی نہیں تھا۔ فریدہ تو حیرت کو خاموشی کے پردے میں چھپا گئیں، مگر کومل سے چپ نہ رہا گیا۔ خالہ، روزے میں پانی؟ ہاں نا، وہ ذرا شوگر ہے نا، تو ڈاکٹر نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتی تھی میں، عید کے بعد کے 6 روزے بھی رکھتی تھی۔ ویسے بھی مذہب میں جبر نہیں ہے۔ خالہ زبیدہ نے روزہ نہ رکھنے کا عذر بھی فخریہ بتایا۔ ہاں، ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہوگا کہ روزہ نہیں رکھنا مگر افطاری ضرور کرنا۔ کومل نے کچن میں جا کر جل کر کہا تو ہما اور صبا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ کومل پانی لے کر آئی تو چہرے پر ناگواری تھی۔ زبیدہ خالہ نے روزہ داروں کے اہتمام میں اپنے دوپٹے کے نیچے گلاس کر کے ٹھنڈا پانی حلق میں اتارا تو یہ منظر دیکھ کر کومل متحیر سی رہ گئی۔ روزہ داروں کے روزے کا خیال رکھنا بھی بڑی نیکی ہے، بلکہ اس کا ثواب تو روزہ رکھنے والوں کے برابر ملتا ہے۔ سیاہی مائل ہونٹوں کو دوپٹے سے رگڑتے ہوئے زبیدہ خالہ نے اپنا زرعی قول سنایا تو کومل سلگ گئی۔ خالہ، تو پھر کیا خیال ہے؟ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ اتنا کشٹ کیوں اٹھایا جائے؟ سب یہی کر لیا کریں تو ثواب بھی ڈھیروں ڈھیر مل جائے گا۔ کومل نے بظاہر مسکراتے ہوئے لطیف سا طنز کیا تو زبیدہ خالہ نے ناگواری سے اسے گھورا۔ اچھا، زیادہ ٹر نہ کر، ادھر بیٹھ، میرے پاس کام ہے تجھ سے۔ زبیدہ خالہ نے اپنی ناگواری کو پس پشت ڈالتے ہوئے کہا اور 2 بڑے بڑے شیپر کومل کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کیا ہے خالہ؟ ارے چھری تلے دم تو لو، بتاتی ہوں، یہ عید کے جوڑے سلوانے تھے، تبھی تو اتنے دنوں سے فون کر رہی تھی۔ آخر زبیدہ خالہ نے عیادت کی آڑ میں اپنے آنے کا مقصد بتا ہی دیا تھا۔ کومل کی غصے کے مارے بری حالت ہو گئی۔ ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، کوئی درزی کپڑے نہیں لے رہا، یہ 6 جوڑے اگر سی دو تو۔ زبیدہ خالہ اپنے دھیان میں مگن لون کے ایک قیمتی پرنٹڈ سوٹ نکالنے لگیں تو یکایک خاموشی کے احساس نے انہیں چونکایا۔ اینک کو درست کرتے ہوئے ایک نگاہ کومل کے سنجیدہ چہرے پر تو دوسری فریدہ کی خاموشی پر ڈالی۔ انہیں ذہن پر زیادہ زور نہیں ڈالنا پڑا تھا، اگلا پچھلا حساب سارا انہیں یاد آ گیا تھا۔ آئے ہائے، یوں دیدے پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ پچھلے کپڑوں کی سلائی بھی اکٹھی ہی دے دوں گی، میں کہاں بھاگی جا رہی ہوں۔ زبیدہ پیسے مارنے والی نہیں، دیکھو ذرا خالہ پر کیسی بے اعتباری ہے۔ بس بیٹی، یہ کپڑے سل جائیں تو تیری مہربانی ہوگی۔ لہجے میں آئی درشتی کو تیزی سے بدلتے ہوئے زبیدہ خالہ بالکل گرگٹ کی نسل کی لگی تھیں۔ کومل نے سلگتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا تو فریدہ نظریں چرا گئیں۔ کچن میں باتیں کرتے ہوئے زبیدہ خالہ کی بیٹیوں کے منہ سے نکل ہی گیا تھا کہ درزی تو ابھی بھی کپڑے سینے کو تیار تھے، مگر پہلے ایڈوانس مانگ رہے تھے اور ایک سوٹ کی ڈبل سلائی۔ ڈبل قیمت سن کر ہی زبیدہ خالہ کو پورے سال بعد فریدہ کی یاد ستائی اور صدیق صاحب کی عیادت کا بھی خیال آ گیا تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ سے لڑتے جھگڑتے ہمتوں کو جمع کرتے افطاری کا بہترین اہتمام ہو گیا تھا۔ مغرب کی اذان ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تو زبیدہ خالہ کے شوہر کی جھٹ سے آنکھیں یوں کھلیں جیسے الارم لگا کر سوئے ہوں۔ ویسے بھی عیادت کے کام نے انہیں خاصا تھکا دیا تھا۔ روزہ کھلنے میں کتنی دیر ہے؟ پہلا سوال یہی پوچھا اور ڈرائنگ روم کی طرف آ گئے، جہاں افطاری کے اہتمام نے سب کی رال ٹپکا دی تھی۔ سبھی ندیدوں کی طرح ایک ایک ڈش کا ایکس رے کر رہے تھے۔ سموسے، پکوڑے، سینڈوچ، دہی بڑے، فروٹ چاٹ، ملائی اور بادام والی کھجوریں، 2-3 ذائقے کے مشروبات۔ ارے فریدہ، تم نے تو بہت ہی تکلف کر ڈالا، بیکار میں بچیوں کو اتنا ہلکان کیا۔ زبیدہ خالہ سے اتنا اہتمام دیکھ کر خوشی سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ اچھا، تو اس طرح کی افطاریاں کی جاتی ہیں، یعنی یہ ٹھاٹ باٹ ہیں؟
زبیدہ خالہ کی بیٹی کوثر نے شہادت کی انگلی بڑی شوخی سے ہلائی اور یوں کہا جیسے چوری پکڑی ہو کہ روز یہ مزے ہوتے ہیں۔ کومل اس کی بات پر ضبط نہ کر سکی۔ جی نہیں، ہم روزہ افطاری کے لیے نہیں رکھتے جو روز روز یوں اہتمام کریں۔ جو بھی ملے خدا کا شکر کر کے کھا لیتے ہیں، ورنہ ابو کی تنخواہ تو ایک دن میں ہی ان فضول خرچیوں کی نظر ہو جائے۔ کومل نے بظاہر مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، مگر فریدہ نے اسے گھورا تھا، جبکہ صدیق صاحب کے لبوں پہ مدھم سا تبسم بکھر گیا۔ لو بھائی، میں خامخواہ اتنا پریشان ہو رہی تھی کہ پھل تھوڑے لائی۔ چاٹ تو اچھی خاصی بن گئی ہے۔ زبیدہ خالہ فروٹ چاٹ کے باؤل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ فریدہ کو مزید پھل منگوا کر فروٹ چاٹ بنوانی پڑی تھی۔ حالانکہ کومل کی یہی خواہش تھی کہ زبیدہ خالہ کے لائے گئے پھلوں سے ہی فروٹ چاٹ بنا کر ان سب کے دانت کھٹے کروا دے۔ سب کی حالت تو یوں ہو رہی تھی جیسے 8 پہر کا روزہ رکھ کر آئے ہوں، جبکہ زبیدہ خالہ اور ان کے شوہر کا تو روزہ بھی نہیں تھا، مگر افطاری کی پوری تیاری تھی۔ پہلے سادہ سچے دور میں محبت روزے سے کی جاتی تھی، مگر آج کے مادیت پرست دور میں محبت افطاری کے حصے میں آئی ہے۔ روزہ نہ بھی ہو، انجوائے اور لذت کی غرض سے کسی کے ہاں افطاری کا موڈ بنا لیا جاتا ہے۔ بے قراری سے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے زبیدہ خالہ کی فیملی کا حشر ہوا جا رہا تھا۔ بڑے تو بڑے، بچے بھی ہر منٹ کے بعد پوچھتے تھے کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے، حالانکہ بچوں کا تو روزہ بھی نہیں تھا۔ سائرن کی آواز پر زبیدہ خالہ کی فیملی بھوکے بھیڑیوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ پلیٹیں یوں لوازمات سے بھری تھیں جیسے ڈر ہو کہ دوسرا زیادہ نہ کھا جائے۔ سموسے پکوڑے تو تیزی سے غائب ہو رہے تھے۔ فروٹ چاٹ کا باؤل تو جیسے سالم نگل لیا گیا تھا۔ دہی بڑے البتہ خاص پسند نہیں آئے تھے، مگر پھر بھی کسی میں چھوڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ کومل، یہ دہی بڑے گھر کے بنے ہیں؟ زبیدہ خالہ کی سب سے بڑی دختر نیک اختر ثمینہ نے پوچھا۔ جی، کومل نہ جانے کس ضبط سے بولی تھی۔ ویسے معاف کرنا، کوئی ذائقہ نہیں تھا ان میں۔ اگر نہیں آتے تو مجھ سے ہی ریسیپی پوچھ لیتی، وہ انتہائی تکبر سے بولی۔ ویسے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، آپ یہاں موجود تھیں، بتا دیتی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے ہی دکھاتی۔ کومل کا انداز بھی کٹیلا تھا اور جواب بھی کرارا تھا۔ فریدہ بیگم کے گھورنے کو بھی وہ نظر انداز کر گئی۔ ویسے بھی سارا دن افطاری میں لگا کر گھر والوں کے حصے میں پانی اور 2 کھجوریں آئی تھیں۔ زبیدہ خالہ کی فیملی نے ڈٹ کر افطاری کی اور خوب جی بھر کر کھانا بھی کھایا۔ ساتھ ہی ساتھ 100 عیب اور نقص بھی کسی ماہر شیف کی طرح نکالے گئے۔ گوشت کے گلنے میں کمی تو کہیں بریانی کا چاول کا دانہ دب گیا تھا، یعنی دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد انہوں نے مارک شیٹ پر 0 لگا دیے تھے، مگر تعجب اس بات پر تھا کہ جس کھانے پر پکانے والوں کو 0 ملے تھے، وہ بدمزہ کھانا کسی نے بھی نہیں چھوڑا تھا۔ زبیدہ خالہ کے شوہر کے حکم نے تو انگشت بدنداں کر دیا تھا۔ ہما بیٹا، تھوڑی سی بریانی اور تھوڑے سے ذرا زیادہ فیرنی میرے ساتھ دے دینا، شوگر کا مریض ہوں، بار بار کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، رات کو خود ہی گرم کر کے کھا لوں گا۔ ہما نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی، مگر کومل سارا دن کے تماشے دیکھ کر اب بیزار ہو چکی تھی۔ رات کے 10 بجے یہ افطار پارٹی اختتام پذیر ہوئی، اس بھیانک انکشاف کے ساتھ کہ افطاری میں شریک سارے مہمان روزہ دار نہیں تھے۔ یہ حقیقت بھی یوں کھلی کہ جوس کے آخری گلاس پر زبیدہ خالہ کی چھوٹی بیٹی اور پوتے کی چھینا جھپٹی ہوئی۔ دونوں طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ آخر بچہ ہارا اور بڑا جیت گیا۔ جوس کا ٹھنڈا ٹھار گلاس حلق میں اتارنے سے پہلے یہ علم ہوتا کہ ذرا سے بچے کے ہاتھوں یہ عزت افزائی ہوگی تو شاید کوثر مارکے کے شروع میں ہی ہتھیار ڈال دیتی۔ میں بتاؤں گا سب کو کہ آپ سب میں سے کسی کا روزہ نہیں تھا، اور آپ لوگوں نے مجھ سے پرامس لیا تھا کہ فریدہ آنٹی کے گھر کسی کو نہیں بتانا۔ بچے واقعی سچ بول دیتے ہیں۔ زبیدہ خالہ کے پوتے نے سب کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا، تو کسی کے چہرے پر خجالت نمایاں ہوئی تو کسی کی پوری بتیسی باہر نکل آئی۔ بڑا جھوٹا ہے تو، شریر نہ ہو۔ اپنے حریف سے خاموش بدلہ لینے کے لیے بظاہر مسکراتے ہوئے کوثر نے بچے کے گال پہ زور سے چٹکی کاٹی۔ روزہ نہ رکھنے کی وجہ بھی زبیدہ خالہ نے یہ بتائی کہ عید کی خریداری کرنی تھی۔ اب اتنی گرمی میں بندہ روزہ سنبھالے یا پھر خود کو؟ ہانپتے کانپتے کیا خاک شاپنگ ہونی تھی؟ واہ کیا بات ہوئی کہ خریداری کی خاطر روزہ ہی چھوڑ ڈالا، مگر نہیں چھوڑی تو افطاری نہیں چھوڑی۔ فریدہ اس سارے وقت میں بے حد خاموش رہی تھیں۔ زبیدہ خالہ جاتے جاتے کپڑے کومل کو پکڑانے گئیں۔ بیٹا، چاند راہ
तक तो मिल जाएंगे ना, फिर अगले पिछले हिसाब पूरे कर दूंगी। मगर कोमल ने साफ जवाब देकर दिन भर की मुशक्क़त और अजियत का बदला ले लिया था। नहीं खाला, ईद भी बस करीब है, सिलाई मशीन भी तंग कर रही है, अगर आप पैसे कुछ एडवांस दे दें तो दे जाएं। लफ्ज़ एडवांस सुनने की देर थी कि ज़ुबैदा खाला फैमिली समेत चुटकी बजाते ही बाहर निकल गईं। रात के 11 बज रहे थे, मगर मौजूए बहस ज़ुबैदा खाला की फैमिली ही थी। सदीक साहब की बातें फ़रीदा खामोशी से सुन रही थी। फ़रीदा, होश के नाखन लो, ज़माना अब पहले जैसा नहीं रहा। ज़रूरी नहीं जैसी तुम खुद हो लोग भी वैसे ही होंगे। अब तो बस खुद गर्जी और मतलब परस्ती का राज है। तौबा है, रमज़ान जैसे बाबरकत महीने को लोगों ने खाने पीने के लिए मखसूस कर लिया है। बजाय रब से मग़फ़रत तलब की जाए, मुस्तहिक लोगों की दिल खोल कर मदद की जाए। लोगों ने वतीरा बना लिया है कि ज़बरदस्ती ही दूसरे के घर अफ्तारी के लिए पहुँच जाओ, और इयादत के बहाने भी अपना ही कोई ना कोई मतलब था। रिश्ते नाते तोड़े नहीं जाते, लेकिन इंसान को अक्ल और दानिशमंदी से चलना चाहिए। सदीक साहब नासेहाना अंदाज में बोले। फ़रीदा का अपना दिल बहुत मग़मूम था। वो जो इस बात पर खुश थीं कि चलो किसी को उनकी याद आती है, कोई अपना उनसे मिलने आया है, तो खुले दिल से सब गिले शिकवे भुला कर मिलो। मगर उनके आने के बाद एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ़ खाने पीने और काम की गर्ज से आए थे। जिस तरह रोज़ा ना होते हुए भी वो लोग खाने पर टूट पड़े थे, वो काबिल अफसोस था। फ़रीदा जैसी नफीस और नरम तबीयत के लिए ये बातें तकलीफ़ दे थीं, और जो घर के लोग रोज़ादार थे उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। अम्मी, ऐसे मतलबी रिश्तेदारों को अफ्तारियाँ करवाने से बेहतर है कि इंसान किसी गरीब यतीम का रोज़ा अफ्तार करवा दे, किसी मुस्तहिक को कपड़े दे दे। कम अज़ कम अजर तो मिलता, दुआएं तो हिस्से में आती। कोमल चाय लेकर आई तो बोली। सदीक साहब ने असबात में सर हिलाया, और फ़रीदा की खामोशी उनका इकरार थी। गज़ब खुदा का, रोज़े भी नहीं थे, ऊपर से मुफ्त कपड़े सिलवाने की फरमाइश, और अगर दूसरे ने ज़रा सी मदद मांग ली या अपनी मजबूरी का जिक्र कर दिया तो फ़ौरन मूड ख़राब हो गया और ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म। ये कैसी रिश्तेदारियाँ हैं, ये कैसे रिश्ते नाते हैं फ़रीदा? सदीक साहब मुत्तफ़िक्र थे। इस रमज़ान में सादा तबीयत फ़रीदा को एक नया सबक मिला था, जो शायद वो अब सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगी। अक्लमंद वही है जो ना किसी के साथ ज़्यादती करे और ना ही अपने साथ ज़्यादती होने दे। अपनी माँ की बात कानों में गूंजी तो फ़रीदा के दिलो दिमाग बैक वक्त मुत्तफ़िक हुए थे।